اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز سب سے پہلے تو معذرت چاہتا ہوں، 2 دن میں اپنے ذاتی مصروفیات کی وجہ سے اپنی ویڈیو نہیں جاری کر سکا، تو جس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ اب آتے ہیں، ذرا بات کرتے ہیں۔ آج میں بات جو کرنا چاہتا ہوں وہ کسی قسم کی کسی بھی سیاسی پارٹی سے بالا تر ہو کے پاکستانی ہونے کے ناطے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو بات یہ کی کہ ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ مریم صفدر نے عدالت کے باہر کھڑے ہو کے پاکستان کے بارے میں جو بات کی، میں پاکستان کی بات کروں گا، میں کسی وزیر اعظم کی بات نہیں کروں گا، کہ پاکستان کو جادو ٹونے طوطا فال اس قسم کے انہوں نے الفاظ استعمال کیے۔ آپ لوگوں نے سن ہی لیے ہوں گے، اخباروں میں بھی پڑھ لیا ہوگا کہ جناب یہ جو عمران خان ہے گا، یعنی کہ انہوں نے اشارہ کیا خاتون اول کی طرف کہ وہ جو ہے استخارہ کیا ہے اور استخارہ کرتی ہیں اور یہ کرتی ہیں اور اس کے اوپر یہ حکومت چل رہی ہے۔ تو حالانکہ ترکی با ترکی جواب انہوں نے بھی دیا، یعنی کہ یہ جو معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے، انہوں نے ترکی با ترکی جواب دیا کہ جناب آپ کے پاس کون سی چڑیلیں یا وہ تھی جس سے ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ آپ کے بھائیوں نے 13 اور 14 سال کی عمر میں بنا لی۔ تو بات یہ کی کہ اچھا پھر آپ دیکھیں کہ اب آپ ذرا سا اپنے نظروں کو ذرا ادھر ادھر اور اپنے ذہن کو ذرا ادھر ادھر گھمائیں کہ یہ جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے، میں پھر آج عوام کو بتاؤں کہ یہ پاکستانی عوام کو یہ جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے یہ تقریباً 2.5 کروڑ روپے میں پڑتا ہے۔ ایک دن اگر قومی اسمبلی کا اجلاس ہو تو پاکستانی عوام کی جیب سے 2.5 کروڑ روپے جاتے ہیں، اور 2.5 کروڑ روپے لینے کے بعد یہ ڈکارنے کے بعد، کیونکہ یہ جو اندر جو ہمارے معزز ایم پی ایز ایم این اے صاحبان جو اندر جا کے بیٹھتے ہیں، ان کا الاؤنس ہوتا ہے یعنی کہ یہ جو ہی گیٹ کے اندر داخل ہوں تو ان کا الاؤنس شروع ہو جاتا ہے جب تک یہ اندر موجود ہیں۔ تو 2.5 کروڑ کا پاکستانی عوام کو یہ ٹیکہ لگتا ہے، اور اس کے اندر باتیں کیا ہوتی ہیں؟ ایک دوسرے پہ گالی گلوچ، طنز، کتابیں اچھالنا، مچھلی بازار بنانا، گندگی کرنا، غلاظت سے بھرپور باتیں کرنا، اور کچھ بیچ میں سیٹنگیں بھی چل رہی ہوتی ہیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اسحاق ڈار نے کس سے شادی کی، فلانے نے کیا کیا، فلانے، یعنی کہ میں اکثر اپنی ویڈیو کے اندر ذکر کرتا ہوں کن لوگوں کا، کن خواتین کا یہ جو مخصوص نشستوں پہ آئیں گے، ان میں ایجڈ خواتین نہیں، یہ جو سرخی پاؤڈر جن کو میں کہتا ہوں، یعنی کہ یہ آئی کہاں سے آئی ہیں؟ آپ سوچیں نا ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، کیا سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، انہوں نے کیا جیلیں کاٹی ہوئی ہیں، کیا کرنا ہے؟ یہ صرف اور صرف اپنی خوبصورتی کے اوپر آتی ہیں، خواتین کی مخصوص نشستوں کے اوپر آ جاتی ہیں، منظور نظر ہوتی ہیں۔ 40% خواتین، یعنی کہ ہر قومی اسمبلی کے 2 حلقوں میں سے ایک عورت مفت میں آ کے اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارا جو پاکستانی کا، اچھا پھر اس میں ذرا سے اور بھی اضافہ کر دوں، ایک نون لیگ کے اندر جب یہ مریم اورنگزیب کے اوپر جو اس نے ایک اسٹیج شو کرنے کی کوشش کی تھی، یعنی کہ پرائی شادی میں عبداللہ دیوانے والی بات، جس دن عمران خان جو تھا وہ دوبارہ اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لے رہا تھا، تو اس دن انہوں نے ایک سیاسی ڈرامہ کرنے کی کوشش کی، یہ جو 3-4 تھے، اس میں پہاڑی خچر بھی تھا، یہ بھی تھا، تو انہوں نے وہاں پہ جب بقول ان لوگوں کے کہ مریم اورنگزیب پہ حملہ کر دیا، تو ان میں سے ایک جو نون لیگ کا جو بڑا اپنے آپ کو ماجو کہتا ہے، تو اس نے باقاعدہ یہ الفاظ ہے کہ گالیاں دینا، ماں بہن کی گالیاں دینا، یہ پنجاب کا کلچر ہے۔ ان سے آپ ان لوگوں کی گندی ذہنیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ ہمارے ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں جو اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ گالی دینا تو کلچر ہے۔ تو بندہ اس کو بولے کہ جا نہ ذرا اپنی بہن بیٹی کو ذرا گالیاں دے، کیونکہ تو کلچر ہے، ادھر تو زبان بند ہو جاتی ہے، بلکہ بیگم کے سامنے تو ایسی بند ہوتی ہوگی کہ، کیونکہ ان کی جو بیگمات ہیں نا وہ ان کو تانے پتہ کیا دیتی ہیں، اور رہن دو، جب میں آئی تھی تو تم موٹر سائیکل پہ گھومتے تھے، میری وجہ سے تم ایم پی اے یا ایم این اے بنے ہوئے ہو، اور یہ حقیقت ہے۔ اب میں اس کی گہرائی میں آپ کو کیا جا کے بتاؤں گا، تو مقصد یہ ہے بتانے کا کہ دیکھیں یہ دنیا میں ہماری جگ ہسائی ہوتی ہے، اور کس وجہ سے ہوتی ہے؟ یہ مریم اورنگزیب جو وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہی ہے، بلی کے خواب میں چیچڑے ہوتے ہیں،
لیکن خواب تو دیکھنے پہ کسی کے پابندی نہیں ہے. اور اس کی آپ باتیں سنیں, یہ وہی نون لیگ ہے, یہ وہی پیپلز پارٹی ہے, یہ وہی پی ٹی آئی ہے, یہ وہی جمعیت علماء اسلام ہے کہ جو کسی بھی اپنے چھوٹے سے مفاد کے لیے بڑے سے بڑے انسیڈنٹ کرنے میں دریغ نہیں کرتے. آج چودھری نثار صاحب فرماتے ہیں, بڑے فخر سے وہ فرما رہے ہیں کہ جناب یہ جو عمران خان کا دھرنا ختم کرنے کے اندر یہ جو اے پی ایس پہ جو حملہ ہوا تھا, یہ مولانا فضل الرحمان نے اور نواز شریف نے کرایا تھا. تو میں کہتا ہوں لعنت ہے چودھری نثار کے اوپر. یہ اس وقت کا وزیر داخلہ تھا. یہ شخص اس ٹائم کیوں نہیں بولا؟ میں اکثر اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں چور کا ساتھی بھی چور ہوتا ہے. یہ اس وقت نہیں بولا. اب ایک بندہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ زرداری نے بے نظیر کو مروانے کا پروگرام مجھ سے شیئر کیا تھا. اس وقت کیوں نہیں بولے؟ ہمت رکھتے تاکہ آج بی بی تو زندہ ہوتی. تو مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کا آپ اپنی سیاست چمکانے کا یہ انداز. چودھری نثار کو خبروں میں رہنا آتا ہے. ہر 3-4 مہینے کے بعد ایک شوشہ چھوڑتا ہے اور جناب کبھی کوئی اور وہ پھر وہ 2-3 مہینے تک وہ خبروں میں رہتا ہے. ایشو کیا چھوڑا؟ آج کل جو نیا ایشو چل رہا ہے جی, عبد القدیر خان کے جنازے کے اندر جو تھے عمران خان صاحب تشریف. یہ پرائم منسٹر جو ہے یہ کوئی بونگا نہیں ہونا چاہیے. پرائم منسٹر, میں اپنی ذاتی اطلاعات آپ کو بتا دوں کہ 17 وفاقی وزراء جنازے میں شریک تھے. فوجی قیادت جہاں پہ جمع غفیر ہو وہاں پر نہیں جاتی ہے. یہ اب وہ والا پاکستان نہیں ہے جس کے اندر جو تھا, یعنی کہ ضیاء الحق سے پہلے کے دور کی بات ہے کہ جب ہر چیز جو ہوتی تھی وہ ہوتی. اب یہ خودکش حملے ہوتے رہے ہیں, اب یہ بم بلاسٹ ہوتے رہیں گے. پاکستان دہشت گردوں کی اماجگاہ ان لوگوں نے بنا کر رکھا ہوا تھا. یہ جمعیت علماء اسلام اور یہ جو آج کل کہتے ہیں, یہ جو 35 سال سے اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہیں, تو ان لوگوں نے پاکستان کو جسے کہتے ہیں بارودستان بنا دیا تھا. اس لیے پرائم منسٹر, جو میری ذاتی اطلاعات ہے, میں اس بات کو اب کلیئر کر دوں کہ پرائم منسٹر جانا چاہتے تھے لیکن ان کو کچھ اداروں نے وہاں پہ جانے سے, جو ان کی ضمانت ہوتے ہیں, ان کی سیکورٹی کی ضمانت دیتے ہیں, جو ان کی حفاظت کی ذمہ داریاں جو اٹھاتے ہیں, جو سینوں پہ گولیاں کھاتے ہیں, انہوں نے ان کو منع کر دیا کہ آپ نہیں جائیں گے, یا آپ کا جانا وہاں پہ بہتر نہیں ہے. طریقہ ہوتا ہے ایک بتانے کا. یہ کوئی نائی کی دکان پہ بیٹھا ہوا نہیں ہے کہ فلانا تو چلا جانا ہے, نہیں, یہ وہ والا سسٹم نہیں ہے. وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے. اسی طریقے سے فوجی قیادت. لیکن 17 وفاقی وزراء جو تھے وہ جنازے میں شریک تھے, اور اچھی بات ہے کہ انہوں نے کوئی فوٹو سیشن نہیں کیا, یا ادھر جو تھا وہ پیپسی کے کریٹ رکھ کے ان لوگوں کی طرح پریس کانفرنس نہیں کی. یہ تو کسی کی میت کے اس میں جاتے ہیں, تعزیت کے لیے جاتے ہیں, تو واپسی کے اوپر پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں, ادھر ہی وہ پیپسی کے کریٹ رکھ کے. یہ شہباز شریف پچھلے دنوں یاد ہوگا آپ کو کراچی گیا, ادھر بھی اس نے یہی حرکت کی تھی. تو بات یہ ہے کہ نیا پاکستان اسی وقت بنے گا کہ جب یہ جتنے بھی خڑوس ہیں گے, جو 35 سالوں سے حکومتوں میں رہے ہیں, ان کی اولادیں ہیں جو لوٹ کھسوٹ کرتی رہی ہیں, جب تک ان کے منہ جو ہے نا یہ پھٹے منہ نہ ہو جائیں اور پاکستان سے ان کو دور نہ کر دیا جائے, اس وقت تک نیا پاکستان نہیں بن سکتا. کیونکہ جاہلوں کی ایک فوج کھڑی کر دی گئی ہے. پڑھے لکھوں کے مقابلوں میں ایک جاہلوں کی فوج کھڑی کی ہوئی ہے, جو کہتی ہے, جن کا نظریہ کیا ہے, کھاندہ ہے تو کھلاندہ بھی تو ہے نا. پاکستان میں مہنگائی صرف 3 چیزوں کی ہے: آٹا, چینی, چاول, آٹا, چینی اور وہ جسے کہتے ہیں کہ گھی. باقی مہنگائی, اور ٹماٹر. او جی ٹماٹر 200 روپے کلو ہو گیا. آج کل 40 روپے کلو. میں کسی ریڈی پہ رش نہیں دیکھ رہا, 200 روپے کلو ہوتا ہے تو ہر ریڈی پہ رش لگا ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ مہنگائی کا رونا روئیں, کس کا رونا روئیں. پہلے ایک بات ہے ایک چھوٹی سی, وطن کی راہ میں کانٹے بکھیرنے والوں, وطن پرست بنو پھر وطن کی بات کرو. پہلے وطن پرست تو بنو, رسیدیں تو پیش کرو کہ ہاں جی یہ چیز ہم نے اس طرح بنا. رسیدیں نہیں پیش کرتے, قطری خط پیش کرتے ہو. پھر کہتے ہو ہماری یادداشت میں یہ ہے کہ وہ قطری بھی کہتا ہے کہ جی میری یادداشت میں یہ ہے کہ ایسے ہوا تھا. ٹی وی کے اوپر آ کے جو بھارت میں پاکستان کا سفیر تھا, اور جو کیا کہتے ہیں کہ
دفتر خارجہ کا ترجمان ہوتا تھا، وہ آ کے ٹی وی پہ سرے عام کہہ رہا ہے، ٹاک شوز میں کہہ رہا ہے کہ نواز شریف نے مجھے منع کر دیا تھا انڈیا کے بارے میں کوئی بات کرنے۔ اب وہ تو سرکاری ملازم تھا، وہ تو پریس کانفرنس کر نہیں سکتا تھا اس وقت، یا کس کو کہتے، لیکن یہ کہ اب وہ آ کے کہہ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں، چودھری اعتزاز احسن نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ جناب اگر نواز شریف جو ہے کلبھوشن یادیو کا نام لیتے دہشت گرد کہہ کے، تو میں پتہ نہیں کون سا ادارہ ہے اس کو میں اتنے $1000 روپے جو ہے وہ دان کر دوں گا، خیرات میں دوں گا۔ اس نے پھر بھی نہیں لیا۔ ثبوت آ چکے، ہر چیز آ چکی کہ جناب ان کی فیکٹریوں کے اندر کون کام کرتا تھا، ان کی فیکٹریوں کے اندر دہشت گردوں کے ویزے کس طرح دیے گئے، بغیر ویزوں کے ان کے گھر کون کون آتا جاتا ہے۔ لیکن ماشاءاللہ سبحان اللہ کہنا چاہیے ہماری معزز عدلیہ، کہ ہماری جو معزز عدلیہ ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ ایک عورت، اس کو عورت کر کے آپ ضمانت دیتے ہیں کہ یہ اپنے باپ کی تیمارداری کے لیے اس کو ضمانت چاہیے، کر رہی ہے وہ جلسے جلوس، باپ اس کا بیٹھا ہوا ہے ادھر، دھوکہ دے کے گیا، پاکستانی قوم کو بیوقوف بنا کے گیا، بلکہ پاکستانی قوم پہ لعنت بھیج کر گیا کہ میں تم جیسے گدھوں کے اوپر حکومت کرتا رہا۔ آج وہ برطانیہ میں بیٹھ کے کہتا ہے میں نے نہیں آنا۔ یہ جو جاوید لطیف جو شوشہ چھوڑ رہا تھا نا کہ دسمبر میں آ جائیں گے، میں آپ کو بڑے باوسوخ ذرائع سے بتا رہا ہوں کہ کل ایک نجی محفل کے اندر لندن کے اندر نواز شریف نے کہا میں نے کوئی نہیں جانا پاکستان کیونکہ یہ تو ادھر صرف دفن ہونے کے لیے آتے ہیں۔ عمران خان کے اوپر آپ طنز کر دیں کہ جی وہ عبد القدیر کے جنازے میں نہیں گیا تھا، ان بغیرتوں کا کیا کہیں گے کہ جو اپنی ماں کے جنازے میں نہیں آئے تھے، جنہوں نے ماں کو پیک کر کے بھیج دیا تھا ادھر۔ اس بغیرت کو کیا کہیں گے جو اپنی ماں کے جنازے میں نہیں آیا تھا۔ دو بغیرت، ایک ہیں جو اپنی دادی اور ماں کے جنازے میں نہیں، لیکن ایک ایسا بھی بغیرت ہے جو اپنی بیوی اور اپنی ماں کے جنازے میں نہیں آیا تھا۔ ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ ایک مولوی پکڑا گیا بدکاری کرتے ہوئے تو پورا میڈیا نے شور مچا دیا، جناب اسلام خطرے میں آ گیا، یہ وہ، اور سرے عام جو ایکس گورنر ہے گورنر سندھ، وہ سرے عام اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ آج تک کسی شخص نے اس کے بارے میں بولنے کی کوشش نہیں، کسی اینکر نے یہ نہیں پوچھا کہ ہاں جی یہ گند آپ نے کیا کیا۔ یہ وہی جمعیت علماء اسلام ہے جو دوسروں کو غیر مسلم ہونے کے تانے دیتی ہے۔ اب بتائیں، اسی کے ساتھ یہ مولانا فضل الرحمان بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے۔ کل میں نے ایک تصویر شو کی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کہیں پہ کھانا کھا رہا ہے گا اور ٹھیک ٹھاک قسم کے کھانے آگے، مرغا حلوہ ککڑا ہوا تر پراٹھے، ہر چیز پڑی ہوئی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جناب عوام کے لیے مہنگائی۔ مقصد مولانا فضل الرحمان اقتدار کے لیے اس طریقے سے اس ٹائم بھوکا ہوا ہے۔ یہ جو درندہ صفت انسان دین فروش مولوی ہے، کہ جیسے جو ہوتا ہے نا وہ جو بھوکا شیر ہوتا ہے وہ کوئی ہرن ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ اقتدار کے یہ انتہائی بھوکے لوگ ہیں، یہ صرف اور صرف پاکستان کے اوپر حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ باقی ان کی جائیدادیں سب کچھ لندن کے اندر ہے۔ میں نے اپنی ایک ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا کافی عرصے پہلے کہ اس مولانا فضل الرحمان کا میں نے اس جزیرے کا نام بھی لیا تھا، ادھر اس کا کسینو چلتا ہے، شراب خانہ ہے اس شخص کا، اس دین فروش مولوی کا۔ اس نے دین کی کون سی خدمت کی ہے؟ کوئی کتاب اس نے لکھی ہے تو ہمیں ذرا بتا دیں۔ صرف اس نے شر کیا ہے، اور شر کون سا کرتا ہے؟ بے مقصد شر۔ ہار چکا ہے، منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، داڑھی سفید ہو گئی اور منہ کالا ہو گیا، لیکن ابھی بھی اس نے دلالی نہیں چھوڑی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اجازت جانے سے پہلے میرے کچھ الفاظ جو میرے روایتی جملے، ایک ہی اقوانیوں کو ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے۔ ایک خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ سے ختم ہونی چاہیے۔ تیسرا، وہ جو بگوڑا لندن میں بیٹھا ہے اس کو واپس آنا چاہیے، اور سب سے آخر میں ہماری عدالتوں کو انصاف دینا چاہیے۔ دیکھیں کہ ان لوگوں، ہماری عدالتیں یہ ضرور دیکھیں کہ ہم نے کن کن لوگوں کو بیل دی ہے اور وہ اس بیل کا کیا کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا، ظلم ایک شخص کے اوپر ہوتا ہے، جج صاحب اس کو بیل دیتے تھے، کیسے بیل دیتے تھے؟ کتنے لوگوں کے قاتل جو ہیں وہ بیل کے اوپر پھرتے ہو پھر دوبارہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو ہماری عدلیہ کا چاہیے کہ اپنے ججوں کی کرپشن کو بھی دیکھیں، ان کی بیویوں کے آنسو نہ دیکھیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو۔ اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد۔